السلام علیکم دوستو، ہم نے آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ کیسے پاکستانی جاسوس نے انڈیا کے راجستھان میں راج گڑھ کا ایٹمی سینٹر تباہ کر دیا تھا اور اب وہ وہاں سے بچ کر واپس دہلی پہنچ گیا تھا۔ یہاں پر اس کے دو رضاکار ماسٹر جمشید اور گل خان نے اسے یہ بتایا کہ انڈین حکومت نے پاکستان میں جاسوسی کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک قائم کرنے کا ارادہ شروع کیا ہے، جس کے لیے انہوں نے ایک تربیتی سینٹر بنایا ہے جہاں پر کٹر ہندوؤں کو بھرتی کیا جاتا ہے اور تمہیں بھی وہاں پر ہندو بنا کر وہاں پر بھرتی کرایا جائے گا تاکہ تم وہاں کے تمام حالات معلوم کر سکو۔ میں نے سینے پر ہار رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد میں اور گل خان موٹر رکشا میں بیٹھے تھے اور رکشا دلی کے بازاروں میں دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ کانگریسی مسلمان رحیم بخش کا مکان ہندوؤں کے محلے میں ایک مندر کے پہلو میں تھا۔ اس کے مکان کے باہر کانگریس کا جھنڈا لگا ہوا تھا۔ اس محلے میں داخل ہوتے ہی گل خان نے بھی جیب سے گاندھی کیپ نکال کر پہن لی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ ایک لڑکے نے دروازہ کھولا۔ گل خان نے اپنا نام بتایا اور کہا، رحیم صاحب سے کہو ہم ملنے آئے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ گل خان کا اصلی نام گل خان نہیں تھا اور پروفیسر جمشید کا بھی یہ نام نہیں تھا۔ میں نے ان کے فرضی نام لکھے ہیں۔ لڑکا اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد آیا اور ہمیں ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، کرسیاں اور صوفہ سیٹ پڑا تھا۔ دیواروں پر کانگریسی لیڈروں کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک پختہ عمر کا گہرے بدن کا آدمی نظر اندر داخل ہوا۔ اس کے سر پر گاندھی کیپ تھی۔ قدر کا کانگریسی کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا۔ یہ شخص بددماغ اور متعصب قسم کا ہندو لگتا تھا، حالانکہ وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا تھا۔ میں نے گل خان کی ہدایت کے مطابق اٹھ کر ہاتھ باندھ کر پرنام کیا۔ اس آدمی نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گل خان نے بات شروع کر دی۔ یہ ہے وہ نوجوان مرلی پرساد جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ اس وقت بھارت ورش کو ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے جو پاکستان کے دل سے دشمن ہوں۔ اس کے ماتا پتا کو مسلمانوں نے مار دیا تھا۔ یہ ان کا بدلہ پاکستان سے لینا چاہتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں حیران ضرور ہوا کہ گل خان جو پاکستان کا شدائی بلکہ فدائی ہے، پاکستان کے خلاف کس قسم کی زہریلی باتیں کر رہا ہے، مگر یہ خاص قسم کی حکمت عملی کے متحد سب کچھ ہو رہا تھا۔ میں نے فوراً کہا، مہاراج میرے دل میں تو مسلمانوں کے خلاف آگ لگی ہوئی ہے۔ میرے ماتا پتا لاہور میں مسلمانوں کی لگائی ہوئی گوال منڈی کی آگ میں جل مرے تھے۔ میں جب تک ان کا بدلہ نہیں لے لوں گا میری آتما کو چین نہیں ملے گا۔ میری آتما اگلے جنم میں بھی بھٹکتی رہے گی۔ کانگریسی مسلمان نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، شانت رہو شانت، تمہیں مسلمانوں سے بدلہ لینے کا پورا موقع ملے گا۔ یہ بتاؤ تم 12 برس تک کیا کرتے رہے اور کہاں کہاں رہے۔ میں نے گھڑی ہوئی کہانی اس کے آگے بیان کر دی کہ میں آزادی کے وقت 6-7 برس کا تھا۔ بھارت میں آ کر کانپور میں اپنے چاچا کے پاس چلا گیا۔ اس نے کچھ دنوں کے بعد گھر سے نکال دیا۔ پھر میں بھارت کے شہروں میں در بدر پھرتا رہا۔ اچین میں ایک سادھو نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا اور مجھے ہندی اور سنسکرت کی تعلیم دی۔ بس اس طرح در بدردی کرتا رہا اور یہاں دہلی آ گیا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ بھارت ماتا کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو پاکستان میں جا کر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر مسلمانوں کے شہروں میں پل اڑے اور وہاں اگر وادیوں والا کام کرے۔ تو میں نے کہا خان سے بات کی اور مجھے آپ کے پاس لے آئے۔ میرے بڑے سوبھاگ ہوں گے کہ آپ کی مدد سے مجھے بھارت ماتا کی سیوا کرنے اور مسلمانوں سے بدلہ لینے کا موقع مل جائے گا۔ کانگریسی مسلمان نے گل خان سے کہا، لڑکا نوجوان ہے اور اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف آگ بھی بھڑک رہی ہے۔ ہمیں اس وقت ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ کل دن کے 10-11 بجے میرے پاس بھیجنا۔ میں اسے سیوک سنگھ کے ڈائریکٹر لکشمی دیال کے پاس لے چلوں گا۔ وہ بڑا دیکھ بھال کر کے جوان بھرتی کرتے ہیں۔ اس کا ریکارڈ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف بھڑکتی آگ کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں آج شام لکشمی دیال سے ساری باتیں طے کر لوں گا۔ تم سمجھو کہ مرلی پرساد بھرتی ہو گیا ہے۔ گل خان نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ میں نے اٹھ کر کانگری مسلمان کے پاؤں چھوئے۔ وہ بولا، بس اب پاکستان کے مسلمانوں سے ایسا بدلہ لینا کہ لکشمی دیال خود تمہاری تعریفیں کرتا ہوا نظر آئے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بھگوان کی کرپا سے ایسا ہی ہوگا، آپ شانت رہیے۔ گل خان نے مجھ سے کہا، مرلی پرساد میں تمہیں رحیم خان کے ذریعے مسلمانوں سے بدلہ چکانے کا سنہری موقع مل گیا ہے۔ اب تم جانو اور تمہارا کام۔ کانگریسی مسلمان رحیم بخش نے کہا، ٹھیک ہے، کل اسی وقت آ جانا، اب جاؤ۔ گل خان مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ میں اٹھا، کانگریسی مسلمان کے پاؤں چھو کر نمسکار کیا اور باہر نکل آیا۔ ہمارے پروگرام وہاں سے اکٹھے نکلنے کا تھا، مگر حالات ایسے بن گئے مجھے اکیلا ہی وہاں سے نکلنا پڑا۔ میں بازار میں آ کر مکان سے کچھ فاصلے پر ایک جگہ کھڑا ہو کر گل خان کا انتظار کرنے لگا۔ 10-15 منٹ بعد وہ بھی آ گیا۔ میرے قریب آ کر کہنے لگا، کل تم اکیلے ہی یہاں آؤ گے، میں کل رات آؤں گا، اب تم مجھ سے الگ ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف چل دیا، میں دوسری طرف چل دیا۔ ایک جگہ سے موٹر رکشا لیا اور واپس بستی نظام الدین اولیاء والے مکان میں آ گیا۔ مجھے سے بدرو چند ریکارڈ کا دھڑا لگتا تھا۔ وہ میری اکیلی دشمن بن چکی تھی۔
وہ نہ صرف یہ میرا مشن تباہ کر سکتی تھی بلکہ مجھے پکڑوا بھی سکتی تھی۔ مجھے اگر کوئی چیز اسی کے خلاف طاقت دیتی تھی تو وہ اپنے خدا پر میرا یقین تھا۔ میرا ایمان تھا کہ خدا کی مرضی کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر خدا کو منظور نہ ہوا تو اس کا وار مجھ پر چلے گا، اگر خدا کو منظور ہوا تو چند ریکا ایسے ہی 1000 بدروئیں بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگلے روز میں 10:30 بجے کانگریسی مسلمان کے گھر باہر موجود تھا۔ میں نے دستک دی، اسی لڑکے نے آ کر دروازہ کھولا، مجھے دیکھ کر بولا اندر آ جاؤ۔ اس نے مجھے اسی کمرے میں بٹھا دیا اور بولا ابا ابھی آتے ہیں۔ چند لمحوں بعد کانگریسی مسلمان رحیم بخش آ گیا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تیار تھا، کہنے لگا چلو میرے ساتھ آؤ۔ اس کے پاس چھوٹی سی گاڑی تھی جو محلے سے باہر بازار کی ایک طرف کھڑی تھی۔ اس نے مجھے ساتھ بٹھایا اور وہ گاڑی چل پڑی۔ وہ خود گاڑی چلا رہا تھا اور سارا راستہ وہ پاکستان کے لیڈروں کے خلاف اور کانگریسی لیڈروں کی حمایت میں باتیں کرتا رہا۔ میں حیران تھا کہ یہ شخص مسلمانوں کی طرف سے ہے، اگر یہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو یہ ہندو کیوں نہیں ہو جاتا؟ اسے مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ انڈیا میں اس قسم کے ہندو نما مسلمانوں سے یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ ہماری گاڑی دلی شہر کے باہر شمال کی طرف نکل آئی۔ آزادی ملنے کے 13 سال بعد ابھی بھی اس علاقے میں نئی کالونیاں نہیں بنی تھی۔ شہر کے قریب کا علاقہ ضرور پھیل رہا تھا۔ ہماری دونوں کی جانب کبھی کھیت آ جاتے، کبھی ویران خوش میدان آ جاتے۔ آخرکار پرانے قلعے کا وہ کھنڈر آ گیا جس کے باہر راشٹریہ سیوک سنگھ کا ہندی میں لکھا ہوا بورڈ لگا ہوا تھا۔ گاڑی قلعے کے احاطے میں جا کر ایک جانب رک گئی۔ احاطے میں کوئی آدمی نہیں تھا۔ قلعے کے بہت بڑے بڑے برآمدوں میں سے ہوتے ہوئے کانگریسی مسلمان ایک کمرے کے باہر آ کر رک گیا۔ کمرے کا دروازہ بوسیدہ تھا، اس پر چک پڑی ہوئی تھی۔ کانگریسی مسلمان نے چپراسی سے کہا صاحب سے کہو رحیم بخش آیا ہے۔ وہ چک اٹھا اور اندر چلا گیا۔ اندر سے کسی مرد کی بھاری آواز آئی مہاشے رحیم بخش آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ کمرے میں ایک چوڑی میز کے پیچھے کرسی پر ایک بھاری بدن والا سامنے رنگ کا آدمی بیٹھا تھا جس نے زعفرانی رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ دہلی میں موسم بہار شروع ہو چکا تھا۔ دیوار کے ساتھ لوہے کی 2 الماریاں کھڑی تھی۔ وہ اٹھ کر رحیم بخش سے ملا۔ رحیم بخش نے اسے ہندوؤں کی طرح ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا۔ میں نے بھی ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا اور ادب سے کھڑا رہا۔ رحیم بخش نے میری طرف اشارہ کیا اور کہا لکشمی دیال تمہاری فوج کے لیے ایک اور مسلمان کا دشمن لایا ہوں، لو اسے سنبھالو، کل میں نے اس کے بارے میں تم سے بات کی تھی، یہ ہے مرلی پرساد۔ لکشمی دیال اس ٹریننگ سینٹر کا ڈائریکٹر تھا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ میں بھرپور جوان تھا اور کمانڈو ٹریننگ نے میرے جسم کو طاقتور اور سنڈول بنا دیا تھا۔ اس نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ رحیم بخش نے اس سے کہا میں نے اپنی پوری تسلی لے لی ہے، اب تم اپنی تسلی بھی کر لو۔ اس کے ماتا پتا فسادات میں لاہور کی گولا منڈی کی آگ میں جل گئے تھے۔ یہ پاکستان کے مسلمانوں سے اپنی ماتا پتا کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ اس کو بتاؤ کہ بدلہ کس طرح لیا جاتا ہے۔ لکشمی دیال کہنے لگا مہاشے رحیم بخش جی، تم اسے لائے ہو تو تم اگر اپنی تسلی کر لی ہے تو سمجھو میری بھی تسلی ہو گئی ہے۔ مجھ سے مخاطب ہو کر اس نے پوچھا کیا نام ہے تمہارا؟ جی مرلی پرساد۔ کوڈ کیا ہے؟ میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو اس سوال پر تھوڑا ضرور گھبرا جاتا، لیکن میں نے ہندو دھرم شاستروں کو پڑھا تھا۔ میں نے فوراً جواب دیا جی کلاستر برہمن ہوں۔ برہمن ہو؟ جی ہاں۔ دلی میں کہاں رہتے ہو؟ اس کے جواب میں کانگریسی مسلمان نے کہا ہمارے ایک بڑے اعتماد والے کانگریسی مسلمان دوست ہیں، یہ ان کے پاس رہتا تھا، کچھ دنوں سے یہ کسی ہوٹل رہ رہا ہے۔ لکشمی دیال ڈائریکٹر نے کانگریسی مسلمان سے کہا رحیم بھائی ہمیں ایسے ہی زہریلے اور پاکستان کے دشمن جوانوں کی ضرورت ہے، تم اسے ہمارے پاس چھوڑ جاؤ، اس کے بارے میں ہمیں کسی قسم کی چیکنگ وغیرہ کی ضرورت نہیں۔ میں بے حد خوش ہوا۔ کانگریسی مسلمان نے میری طرف انگلی اٹھا کر کہا میاں میں تمہیں لکشمی دیال جی کے حوالے کر رہا ہوں، اب ان پر ثابت کر دو کہ تم پاکستان اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہو۔ میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا بھگوان کی دیا سے ایسا ہی کر کے دکھاؤں گا، مگر دل میں کہا کہ ان لوگوں کو تو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یاد رکھیں گے۔ کانگریسی مسلمان مجھے اس ٹریننگ سینٹر میں چھوڑ کر چلا گیا۔ لکشمی دیال نے مجھے ایک انسٹرکٹر کے حوالے کر دیا جس نے میرے بازو کو پٹھوں کو ٹٹولا۔ تم باڈی بلڈرز لگتے ہو۔ میں نے ہندوؤں والی مکارانہ عزیز سے کہا جی مجھے کسرت کرنے کا بڑا شوق ہے۔ ٹھیک ہے ہمیں ایسے ہی جوان چاہیے، مگر تمہارے دماغ میں چالاکی بھی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے اگر چالاکی نہیں ہوگی تو میں تمہیں اس میں ڈال دوں گا، چلو۔ وہ مجھے قلعے کے ایک بیرک میں لے گیا جہاں پہلے سے 4 جوان فزیکل ٹریننگ لے رہے تھے۔ انہوں نے نکریں اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ میرے ہندو انسٹرکٹر کا نام کالی داس تھا، وہ کالے رنگ کا تھا، آنکھیں پیلی تھی، شکل ہی سے عیار و مکار لگتا تھا۔ اس نے 4 جوانوں سے میرا تعارف کروایا۔ ان کی عمریں 30 اور 40 کے درمیان تھی۔ میری طرح ان کے جسم بھی سڈول نہیں تھے۔ یہ 4 ہندو تھے اور راشٹریہ سیوک سنگھ کے آدمی تھے۔ انہیں پاکستان میں جا کر تخریب کاری کی تربیت دی جا رہی تھی۔ دوسرے دن سے میری بھی ٹریننگ شروع ہونے والی تھی۔ میرا خیال تھا یہ کمانڈو ٹائپ کی ٹریننگ ہوگی، دوڑیں لگوائی جائیں گی، دشمن پر پیچھے سے ایک دم حملہ کرنے اور چاقو
چلانے کی تربیت دی جائے گی، مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی، صرف جسمانی ورزش دن بھر 1 گھنٹہ ضرور کروائی جاتی۔ زیادہ زور بم لگانے اور بم لگانے کے بعد وہاں سے کس طرح فرار ہونا ہے اس پر دیا جاتا۔ میرے لیے یہ معمول بات تھی، 1 گھنٹہ خود اسلحہ چلانے اور نشانہ بازی سکھائی جاتی۔ میں پہلے ہی ان تمام چیزوں میں ماہر تھا۔ 3 دن میں انسٹرکٹر کالی داس کو معلوم ہو گیا کہ میں بڑا ہونہار تخریب کار ہوں۔ میرا نشانہ ٹارگٹ پر بالکل ٹھیک لگتا تھا۔ میں نہ صرف طے شدہ وقت میں پٹاخہ بم، نقلی بم اور نقلی عمارت کے اندر لگا آتا، بلکہ اس طریقے سے بم لگا کر وہاں سے فرار ہوتا کہ خود کالی داس کو بھی آدھے منٹ تک پتہ نہ چلتا کہ میں کس طرف چلا گیا ہوں۔ وہ مجھ سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے ٹریننگ میں 15 دن بعد لکشمی دیال سے میری سفارش کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ مجھے تخریب کاروں کی ٹیم کا ہیڈ بنا دیا جائے۔ ان لوگوں کو کیا خبر تھی کہ میں ایک اعلیٰ تربیت یافتہ کمانڈو ہوں۔ میں نے دست بدست فائٹ میں بھی وہ کمال دکھایا کہ کالی داس حیران رہ گیا اور کہنے لگا، مرلی پرساد، اگر تمہارے جیسے ایسے ہی 10-12 جوان مل جائیں تو پاکستان میں تباہی مچا سکتا ہوں۔ میں نے دل میں کہا، تباہی تو میں تمہارے ہندوستان میں مچاؤں گا، پاکستان کا تم بال بھی بیکار نہیں کر سکو گے۔ رات کو کھانے کے بعد کالی داس ہمیں پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف آدھے گھنٹے تک زہریلا لیکچر دیتا رہا۔ مسلمان، اسلام اور پاکستان کے خلاف وہ ایسی زہریلی باتیں کرتا کہ میرا اس بات پر یقین مزید پختہ ہو گیا کہ پاکستان کا قیام مسلمانوں کے لیے بے حد ضروری تھا۔ جب ہماری ٹریننگ کا 1 مہینہ گزر گیا تو ہمیں تخریب کار کی مہم پر جانے کا حکم مل گیا۔ اس دوران میں نے اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ پاکستان میں کوئی مسلمان تخریب کار نہیں ہے، وہاں صرف ہندو تخریب کار ان کے جاسوس ہیں، جس نے ہمیں انڈیا پاکستان کے جموں کشمیر والے بارڈر پر ملنا تھا اور ہمیں بارڈر پار کروا کر ساتھ لے جانا تھا، اور آگے ہم 5 تخریب کاروں کو پاکستان کے مختلف شہروں میں بم دھماکے کرنے کے لیے بھیجنا تھا۔ جس روز ہمیں ٹریننگ سینٹر سے اپنے مشن پر روانہ ہونا تھا، اسی دن سے ہمیں لکشمی دیال نے خود ایک لیکچر دیا اور کہا، تم لوگ یہاں سے جموں تو ہی جاؤ گے، وہاں سے ہمارا خاص آدمی تمہیں ساتھ لے کر پاکستان کا بارڈر کراس کروائے گا۔ اسلحہ اور ٹائم بم تمہیں ہمارا آدمی پاکستان کے بارڈر کراس کرنے کے بعد دے گا۔ اس کے پاس ٹائم بموں اور اسلحہ کا ذخیرہ موجود ہے۔ تم لوگ پاکستان کے شہروں میں ریلوے پلوں کو بم لگا کر اڑاؤ گے، لاریوں، بسوں، ریلوے ٹرکوں اور سینما کی عمارتوں میں بم کے دھماکے کرو گے۔ ہمارا جو آدمی تمہیں جموں میں ملے گا، ہم تمہیں اس کا اصلی نام نہیں بتائیں گے، اس کا فرضی نام جیک ہوگا۔ پھر لکشمی دیال نے میری طرف دیکھ کر کہا، تمہارا پارٹی لیڈر مرلی پرساد کو جیک کی تصویر دکھائی جائے گی۔ جیک کو وائرلیس پر تمہارے آنے کی اطلاع کر دی گئی ہے۔ تم کل صبح منہ اندھیرے یہاں سے الگ الگ ہو کر ٹرین کے ذریعے جموں جاؤ گے۔ جموں کے ریلوے اسٹیشن پر تمہارا پارٹی لیڈر مرلی پرساد تمہیں ایک جگہ بٹھا کر خود پنجاب ہوٹل جائے گا، جہاں جیک سے اس کی ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد جیک رہنمائی کرے گا۔ اب تم جا کر اپنے مشن پر روانہ ہونے کی تیاریاں شروع کر دو۔ تم اپنے ساتھ کوئی فالتو جوڑا نہیں لے جاؤ گے، صرف پتلون اور جیکٹ پہن کر جاؤ گے۔ کلاس ڈسمس۔ چاروں تخریب کار ہندو اٹھ کر چلے گئے۔ لکشمی دیال اور انسٹرکٹر کالی داس نے مجھے ایک کمرے میں لے گئے۔ یہاں لکشمی دیال ڈائریکٹر نے مجھے جیک کے فرضی نام والے ہندو تخریب کار کی فوٹو دکھائی۔ اس کا اصلی نام تمہیں نہیں بتایا جائے گا، اس کی شکل دماغ میں بٹھا لو۔ یہ جیک ہے، یہ تمہیں جموں شہر کے پنجاب ہوٹل کے کمرہ نمبر 9 میں ملے گا۔ اس کے ملنے کے بعد تم وہی کرو گے جس طرح وہ کہے گا۔ کیا تم سمجھ گئے ہو؟ میں نے کہا، جی سر۔ اوکے، کل صبح منہ اندھیرے کالی داس تمہیں لے کر اسٹیشن کی طرف روانہ ہوگا۔ اب تم بھی جا کر تیاری کرو۔ قلعے میں پرانے حجرے بنے ہوئے تھے، ان کو لکڑی کے تختے لگا کر چھوٹے کمروں میں بدل دیا گیا تھا۔ ایک کمرہ مجھے ملا ہوا تھا، میں کمرے میں جا کر چرپائی پر لیٹ گیا۔ اس دوران مجھے صرف ایک بار شہر دہلی جانے کا موقع ملا تھا اور میں نے گل خان سے ایک خفیہ ملاقات کی تھی اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا تھا۔ اس نے مجھ سے ایک ہی بات پوچھی تھی، تم ان لوگوں کے ساتھ کیا کچھ سلوک کرنے والے ہو؟ میں نے کہا، یہ ابھی خود میں نہیں جانتا، اتنا ضرور ہے کہ میں ان میں سے کسی ایک بھی تخریب کار کو اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ کوئی ایک بھی مسلمان کے کسی شہر میں بم دھماکہ نہیں کر سکے گا۔ کیا تم انہیں مار ڈالو گے؟ اگر ایسا کر بیٹھے تو یہاں لکشمی دیال کو تم پر ضرور شک پڑے گا کہ تم پاکستان کے آدمی ہو۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ پولیس مجھے بھی گرفتار کر لے، کیونکہ میں تمہیں لا کر کانگریسی رحیم بخش کے پاس گیا تھا۔ رحیم بخش کو تو پولیس نہیں پکڑے گی، یہ سوچ لینا۔ میں نے کہا، خان بھائی تم اس کی فکر نہ کرو، میں کوئی ایسا منصوبہ بناؤں گا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے گی۔ گل خان بولا، مجھے تم پر اعتماد ہے، بہرحال اگر کوئی ایسی ویسی بات بھی ہوگی تو میں اپنا بچاؤ کرنا جانتا ہوں۔ یہاں دہلی میں میرے کانگریسی لیڈروں سے خاصے تعلقات ہیں۔ یہ تعلقات اسی لیے بنائے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی بات ہو جائے تو مجھ پر شک نہ کر سکے۔ تم جو کرو ٹھیک کرو گے، میں تمہاری سلامتی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کروں گا۔ میں نے گل خان سے کہا، اس مشن پر مجھے تمہارے دھماکہ خیز بم کے بجائے دھماکہ خیز محلول کی ضرورت پڑے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس محلول کی تھوڑی سی مقدار بنا کر دے دو۔
گل خان اٹھ کر اندر گیا۔ اس وقت میں اس کے مکان میں بیٹھا تھا۔ اندر سے ایک نیلے رنگ کی شیشی لا کر اس نے مجھے دکھائی اور کہا، یہ دھماکہ خیز محلول میں نے پہلے سے تیار کر کے رکھ لیا تھا، مجھے معلوم تھا کہ اس مشن پر تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ اس نے ایک چھوٹی سی کالے رنگ کی شیشی میں دھماکہ خیز محلول ڈال کر اس کا ڈھکن بند کیا اور شیشی لفافے میں لپیٹ کر مجھے دیتے ہوئے کہا، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اسے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، صرف میں نے اس کا ٹائم بڑھا دیا ہے۔ کتنا ٹائم بڑھایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ گل خان نے جواب دیا اور کہا، پہلے 5 منٹ کا وقفہ ہوتا تھا، اب اسے بڑھا کر 10 منٹ کر دیا ہے۔ اس محلول کا صرف ایک قطرہ پانی یا شراب یا چائے میں ڈال کر دشمن کو پلا دو، 10 منٹ بعد اس کی آنکھیں سرخ ہو کر ابل پڑیں گی اور ساتھ ہی اس کا جسم دھماکے سے پھٹ جائے گا۔ اسے سنبھال کر رکھنا۔ دوستو، یہ اس طرح کا محلول ہوتا ہے کہ اگر اسے انسان پی جائے، انسان کے معدے کے اعتصاب کے ساتھ مل کر یہ ایک ایسا دھماکہ کرتا ہے کہ انسان ایک سلنڈر کی طرح پھٹ جاتا ہے۔ میں نے شیشی کو لے کر جیب میں رکھ لی اور جس وقت تقریب کاری کی ٹریننگ سینٹر میں لکشمی دیال اور ڈائریکٹر ہمیں پاکستان اور مسلمانوں کے خلاف زہریلا لیکچر دے رہا تھا، اس دھماکہ خیز محلول کی شیشی میرے جیب میں موجود تھی۔ اس وقت میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اس مشن سے واپس آ کر میں پاکستان دشمن لکشمی دیال اور ٹریننگ سینٹر کے انسٹرکٹر کالی داس کو یہ دھماکہ خیز محلول ضرور چکھاؤں گا تاکہ وہ بھی اس ذائقے سے تھوڑا واقف ہو جائیں۔ صبح صبح کالی داس ہمیں ٹریننگ سینٹر کے قلعے سے نکال کر ایک پرانی جیپ میں بٹھا کر دلی کے ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہوا۔ وہ خود گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہم 5 تقریب کار پرانی پتلون اور معمولی سی جیکٹوں میں ملبوس خاموشی سے جیپ میں آمنے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ابھی دن نہیں نکلا تھا۔ دلی کی سڑکوں پر بجلی کی بتیاں روشن تھیں۔ ہمیں جموں ایکسپریس پکڑنی تھی۔ یہ ٹرین اس زمانے میں دلی سے 6 بجے چلتی تھی۔ کالی داس نے ہمیں 3rd کلاس کے 5 ٹکٹ لے کر دیے اور کہا، تم لوگ الگ الگ ڈبوں میں بیٹھو گے مگر ایک دوسرے کو اپنی نگاہ میں رکھو گے۔ صرف جموں کے اسٹیشن کے باہر تم ایک جگہ اکٹھے ہوگے جہاں جیک آ کر تم میں شامل ہو جائے گا۔ اس نے مجھ سے کہا، مرلی پرساد جموں تک یہ لوگ تمہاری ذمہ داری ہیں، تم ان کے پارٹی لیڈر ہوگے، جموں سے آگے جیک تمہارا پارٹی لیڈر ہوگا۔ میں نے کہا، اوکے سر۔ کالی داس نے ٹکٹ ہمارے حوالے کیے اور کہا، بھگوان تمہاری رکشا کرے۔ میں نے دل میں کہا، بھگوان تو تمہاری رکشا کرے گا، کیا کسی نے کی ہوگی؟ اور میں نے کہا، تھینک یو سر۔ کالی داس نے آہستہ سے کہا، جے ہند۔ میں نے بھی کہا، جے ہند۔ ہم نے بھی منہ میں الفاظ دہرا دیے۔ ہم نے بڑی مشکل سے یہ دونوں الفاظ زبان سے ادا کیے۔ ہم پلیٹ فارم پر آ کر الگ الگ ہو گئے۔ الگ ہونے سے پہلے میں نے 4 ہندو تقریب کاروں سے کہا، جموں کے اسٹیشن کے باہر ملاقات ہوگی، لیکن میں راستے میں اتر کر تم لوگوں سے دور سے حال چال معلوم کر لیا کروں گا۔ میں نے جب دیکھا کہ 4 تقریب کار ٹرین کے الگ الگ ڈبوں میں داخل ہو گئے ہیں تو میں ایک ڈبے میں گھس گیا۔ ٹرین ٹھیک وقت پر جموں کے لیے روانہ ہوگی۔ یہ سفر کافی لمبا تھا۔ ٹرین دلی سے وایا سونی پت کرنال ہوتی ہوئی جلندھر جاتی تھی۔ جلندھر سے یہ ہوشیارپور کی طرف لائن بدل لیتی تھی۔ سارا دن سفر جاری رہا۔ اس دوران میں راستے میں سونی پت، کرنال اور امبالہ کے اسٹیشنوں پر اتر کر اپنے تقریب کار آدمیوں سے دور دور سے دیکھتا رہا۔ وہ لوگ بڑے اطمینان سے بیٹھے تھے۔ شام کے وقت جلندھر آیا۔ یہاں سے ٹرین نے ریلوے ٹریک بدل لیا اور آگے امرتسر جانے کی بجائے ہوشیارپور کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہوشیارپور سے آگے ٹرین اسٹیشن جموں کا ہی تھا۔ رات کے 8 سے 8:15 بج رہے تھے کہ ٹرین نے ہمیں جموں پہنچا دیا۔ ہم ایک ایک کر کے الگ الگ ہو کر اسٹیشن سے باہر نکل آئے۔ ہم نے ایک دوسرے کو اپنی نگاہوں میں رکھا ہوا تھا۔ میں ان کے آگے تھا۔ میں ایک جگہ اندھیرے میں کھڑا ہو گیا۔ پروگرام کے مطابق 4 تقریب کار میرے پاس آ گئے۔ میں نے ان سے کہا، ہمارا ٹارگٹ پنجاب ہوٹل ہے، ہم الگ الگ اس ہوٹل کے کمرہ نمبر 9 میں جائیں گے۔ اوکے سر، سب نے دبی زبان سے کہا، یس سر۔ اور ہم ایک بار پھر الگ الگ ہو گئے۔ میں اس سے پہلے جموں اسٹیشن آ چکا تھا۔ میرے لیے یہ شہر نیا نہیں تھا۔ میں نے ایک رکشہ پکڑا اور اسے پنجاب ہوٹل چلنے کو کہا۔ پنجاب ہوٹل درمیانے درجے کا 2 منزلہ ہوٹل تھا۔ میں نے کمرہ نمبر 9 کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا، دلی سے آپ کا ایک مہمان آیا ہے۔ دروازہ کھل گیا۔ میرے سامنے درمیانے قد کا گھٹے ہوئے جسم والا ایک پکی عمر کا آدمی مجھے گھور رہا تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے کہا، کالی داس کا بتایا اور کوڈ ورڈ بتایا۔ وہ آدمی دروازے سے پیچھے ہٹ گیا اور بولا، اندر آ جاؤ، میرا نام جیک ہے۔ کمرہ بے ترتیب چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کرسی پر سے چادر اٹھاتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ، باقی لوگ کہاں ہیں؟ میں نے کہا، وہ الگ الگ ہو کر آئیں گے۔ جیک نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے، مجھے سمجھانے کی کوشش نہ کرو، تم نے رنگروڑ لگتے ہو۔ کیا تم پارٹی لیڈر ہو؟ ہاں۔ مرلی پرساد تمہارا نام ہے؟ جی ہاں۔ جیک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، مجھے کالی داس نے تمہارا ریکارڈ بھجوا دیا تھا۔ تمہارے ماتا پتا گولا منڈی کی آگ میں جل کر مر گئے تھے۔ میں نے کہا، جی سر۔ ٹھیک ہے، تم لاہور جاؤ گے اور گولا منڈی کے اندر ہی کسی دکان میں اکٹھے 2 ٹائم بم لگا کر دھماکہ کرو گے۔ تمہیں اس سے ضرور خوشی ہوگی۔ کیوں نہیں، میں تو مسلمانوں سے اپنے ماتا پتا کی
मृत्यु का बदला लेना चाहता हूँ। उससे अच्छी और कौन सी बात होगी। जहाँ मेरे माता पिता को जलाया गया था वहीं मैं अपने दुश्मनों को भस्म करूंगा। जैक इसके दौरान मेरी तरफ मुसलसल घूर कर देखता रहा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें मेरे चेहरे के पीछे छुपे हुए किसी राज की तलाश करने की कोशिश कर रही हैं। मैंने दिल में कहा कि तुम्हारे वालिद साहब भी इस राज को मालूम नहीं कर सकते जो मेरे चेहरे के पीछे छुपा हुआ है। आधे घंटे के अंदर अंदर एक एक करके हमारे बाकी तकरीबकार साथी भी आ गए। हम सब ने मिलकर खाना खाया। खाना हिंदुओं वाला था, यानी दाल और छोटी छोटी रोटियां बल्कि चपातियां और मोटे चावल और दही। मुझे दिल में गुल खान के साथ खाए हुए मुर्ग रोस्ट याद आ रहे थे। खाने के बाद चाय आ गई। मैंने पार्टी लीडर की हैसियत से जैक से पूछा, सर यहाँ से हमें किस वक्त निकलना होगा? जैक ने मुझे एक बार फिर घूर कर देखा। साफ लग रहा था कि किसी वजह से उसे मैं पसंद नहीं आया। कहने लगा, तुम्हें ये पूछने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बताऊंगा। और अब तुम पार्टी लीडर नहीं हो, अब तुम्हारा पार्टी लीडर मैं हूँ। आगे मेरा हुक्म चलेगा, जैसे मैं कहूँगा वैसे ही तुम्हें करना होगा। मैंने कहा, जैसे आपकी आज्ञा। पार्टी लीडर जैक, जो शक्ल सूरत से, बातों और अपने जहरीले रवैये से बड़ा सख्त मुतअस्सब हिंदू लगता था, हम सबको एक साथ मुखातब होकर कहने लगा, तुम लोग आज रात और कल का दिन आराम करोगे। कल अंधेरा होते ही हम यहाँ से चल पड़ेंगे। कल का सारा दिन मेरी इजाजत के बगैर कोई होटल से बाहर नहीं जाएगा। ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, यहाँ दुश्मन के जासूस हमें देख सकते हैं। रात को हम एक ही कमरे में जमीन पर चादरें लेकर लेट गए। मैंने सोचा कि इस आदमी जैक से, जिसका असल नाम हिंदुआना नाम मुझे आज तक मालूम नहीं हो सका, इसके साथ जितनी ज्यादा दोस्ती डाली जा सकती है डालकर इसका ये पता करना चाहिए कि पाकिस्तान में जो हमारा हिंदू जासूस तकरीबकार बैठा हुआ है और जिसके साथ वहाँ जाकर हमने राब्ता करना है, उसका नाम क्या है, वो पाकिस्तान के किस शहर में किस खुफिया नाम और बेस में रह रहा है। जाहिर है कि वो मुसलमान बनकर ही पाकिस्तान में रह रहा होगा। ये इत्तलात मुझे जैक से ही मिल सकती थी। इसकी वजह ये थी कि मैं इस इंडियन तकरीबकार को भी इन तकरीबकारों के साथ ही हलाक करना चाहता था। अगर मैं इन चारों को हलाक करके इस तकरीबकार की तलाश में पाकिस्तान में दाखिल हो गया तो मैं वहाँ जिंदा तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मगर मेरे लिए वापस इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। मैं किसी हुकूमत का जासूस तो नहीं था। मैं किसी हुकूमत का जासूस तो था नहीं कि हुकूमत बॉर्डर क्रॉस कराने में मेरी मदद करती। मैं तो ये सारी कार्रवाइयाँ महज अपने बलबूते और अपने बाप की वसीयत पूरी करने के लिए और अपने दिल में इस्लाम, जिहाद कश्मीर और पाकिस्तान की सलामती और इस्तेकाम का जज्बा था, सिर्फ इसलिए इसी वजह से कर रहा था। मैंने सोचा कि पाकिस्तान में मुकीब बंदा तकरीबकार कम से कम उसका पता लग जाना चाहिए, फिर मैं किसी दूसरे तरीके से वहीं गिरफ्तार करवाने या खत्म करवाने की कोशिश करूंगा। मैंने जैक के साथ हद से ज्यादा खुशामदाना रवैया अख्तियार कर लिया। खुद उसको चाय बना कर दी। वो सिगरेट सुलगाने लगा तो मैंने जल्दी से माचिस जलाकर उसके सिगरेट को सुलगा दिया। खुशामद बड़ा खतरनाक हथियार होता है, ये पत्थर में भी सुराख कर देता है। मेरी खुशामद रवैये ने बड़ी जल्दी असर दिखाना शुरू कर दिया। जैक की तवज्जो मेरी तरफ होने लगी। वो हमें से कोई बात कर रहा होता तो या हमें कुछ समझा रहा होता तो मेरी तरफ तवज्जो ज्यादा देता। मैंने इस पर मजीद असर डालने के लिए मुसलमान और पाकिस्तान के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी। मैंने उसे बड़े कम अरसे में यकीन दिला दिया कि मैं एक कट्टर ब्राह्मण हिंदू हूँ और मेरे में पाकिस्तान के मुसलमानों से अपनी फर्जी माता पिता के जल मरने का बदला लेने की आग भड़क रही है। रात के पहर जब हमारे दूसरे साथी सो गए तो मैं उठकर बैठ गया। कमरे की बत्ती जल रही थी। जैक कोने वाली छोटी सी मेज पर एक नक्शा रखे हुए उसको झुक कर देख रहा था। मैंने सिगरेट जलाया। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, नींद नहीं आ रही मुरली प्रसाद? मैंने कहा, बापा जी, जब तक मैं पाकिस्तान के मुसलमानों से अपने सोरगबाशी माता पिता के खून का बदला नहीं ले लूंगा, मुझे नींद कैसे आ सकती है? जैक ने नक्शा तय करके प्लास्टिक के लिफाफे में डालते हुए कहा, बहुत जल्द तुम्हें इसका मौका मिलने वाला है। तुम्हें अपने पुराने मोहल्ले गोला मंडी में किसी मकान में या दुकान में बम लगाने होंगे। तुम्हारा घर गोला मंडी में ही था ना? मैंने कहा, हाँ, गोला मंडी की आग ही में जल मरे थे। जैक ने सिगरेट सुलगाया और कुर्सी पर बैठते हुए अपना रुख मेरी तरफ कर लिया। तुमने पहले कभी बम लगाए हैं? मैंने अनजान बनते हुए कहा, ये काम मैंने पहले कभी नहीं किया, मगर चिंता ना करें, ये काम बड़ी होशियारी से करूंगा। बमों वाला बर्फसी केस गोला मंडी की किसी दुकान में जाकर एक ऐसी जगह रखना होगा जहां आते जाते किसी को नजर न पड़े। मुझे लाहौर वाले हिंदू तकरीबकार के बारे में बात करने का मौका मिल गया। मैंने पूछा, क्या लाहौर में हमें अपना लाहौर वाला जासूस गाइड करेगा? हाँ, वही करेगा। मैंने पूछा, वो हमें लाहौर में ही मिलेगा? जैक ने हल्का सा कश लगाकर कहा, नहीं, वो हमें बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया के एक गांव में मिलेगा।
اس کو اطلاع مل چکی ہے، جس وقت ہم وہاں پہنچیں گے وہاں وہ موجود ہوگا۔ میں نے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ پاکستان میں ان لوگوں نے کون کون سے تخریب کاروں کو تعینات کر رکھا ہے، جیک سے کہا، میں تمہیں کہوں گا باپا جی کہ ہمیں پاکستان کے ہر شہر، ہر قصبے اور اپنے ہر آدمی رکھنی چاہیے جو ہر روز بم کا ایک ایک دھماکہ کریں۔ جیک خاموش رہا۔ میں نے موقع مناسب جان کر وہ سوال کر دیا جو حقیقت میں پوچھنا چاہتا تھا۔ باپا جی، اس وقت پاکستان میں ہمارے بھگوان کی کرپا سے کتنے آدمی کام کر رہے ہیں؟ جیک میرے جان میں آ گیا تھا، کہنے لگا، اس وقت تو یہی نند لال ایک ہی آدمی لاہور میں ہے، مگر ہمارا پروگرام پاکستان کے ہر شہر میں اپنا اگروادی جاسوس رکھنے کا ہے۔ میرے خوشامدانہ سلوک نے اس تخریب کار جیک کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس نے مجھے پاکستان میں کام کرنے والے تخریب کار ہندو کا نام بھی بتا دیا۔ میں نے یہ ضائع کرنے کے لیے مجھے اس موضوع سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے، جلدی سے بات موضوع ہی بدل دیا اور اسے کہا، پاکستان کے بارڈر پر سیکورٹی تو بہت ہوگی، ہم بارڈر کراس کر جائیں گے نا؟ جیک نے جواب میں ہلکی سی جمائی لے کر کہا، نند لال تم لوگوں کو ایسی جگہ سے بارڈر کراس کرے گا جہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، وہ پہلے بھی ہمارے آدمی بارڈر پار لے جا چکا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، میں اپنی طرف سے بڑے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ جیک کرسی سے اٹھ کر بستر پر لیٹ گیا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، تم بھی سو جاؤ۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یہ جموں شہر کی خوش رات تھی۔ میں پہلے بھی اس شہر میں آتا جاتا رہتا تھا۔ سردیوں کا موسم نکل رہا تھا۔ جموں کی رات ہلکی خنک تھی، اتنی کہ کمرے کا پنکھا نہیں چل رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہمارے ہندو تخریب کار گائیڈ جیک کی خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ لمبی پتلون کی جیب میں دھماکہ خیز محلول کی کالی شیشی موجود تھی۔ ان سب کے لیے ایک ایک کر کے گردنیں توڑ کر انہیں موت کی نیند سلا سکتا تھا۔ مجھے اس ہندو تخریب کار نند لال کو بھی ہلاک کرنا تھا، جس کو بھارتی خفیہ ایجنسی را نے لاہور میں تخریب کاری کے لیے لگا رکھا تھا، اور نند لال نے ہمیں پاکستان بارڈر پر انڈیا کی سرزمین پر واقع ایک سرحدی گاؤں میں ملنا تھا۔ اس وقت ان لوگوں کو زندہ رہنا بہت ضروری تھا، کیونکہ ان کے ساتھ ہی نند لال سے ملاقات کر سکتا تھا۔ چنانچہ میں دل میں مختلف منصوبے تیار کرنے لگا۔ انڈیا کے سرحدی گاؤں میں نند لال سمیت ان سب کو ایک ہی وقت میں کس طرح ہلاک کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد کیا میں ان لوگوں کے پاس جا سکوں گا جنہوں نے مجھے ہندو سمجھ کر پاکستان میں تخریب کاری کے لیے بھیجا تھا، جبکہ مزید تخریب کار منصوبوں کو خاک میں ملانے کے لیے میرا ان کے پاس واپس جانا ضروری تھا۔ یہ کچھ سوچتے سمجھتے مجھے نیند آ گئی۔ دوسرا دن اسی طرح گزرا کہ ہم 5 تخریب کار ہوٹل کے کمرے میں بیٹھے رہے، اور ہمارا ہندو لیڈر جیک یہ کہہ کر باہر چلا گیا کہ اسے کچھ ضروری انتظامات کرنے ہیں۔ وہ دوپہر کے بعد آیا اور کہنے لگا، سورج غروب ہونے کے بعد ہم یہاں سے چلیں گے، حالات بالکل ٹھیک ہیں، کل سے سرحد پر کوئی جھڑپ بھی نہیں ہوئی۔ جیک کو اب مجھ پر اعتماد ہو گیا۔ دھماکہ خیز مواد کے بارے میں میرے بات مشوروں نے اسے کافی متاثر کیا۔ میں نے اسے سگریٹ پیش کیا تو وہ بولا، مرلی پرشاد تم میرے پیچھے پیچھے آؤ گے۔ اس نے باقی تخریب کاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سن لو، اگر میں پہاڑوں میں ادھر ادھر ہو گیا تو مرلی پرشاد تمہارا لیڈر ہوگا۔ میں نے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے سر۔ سورج ابھی پوری طرح غروب نہیں ہوا تھا۔ ہماری پارٹی پاکستان کے بارڈر کی طرف روانہ ہو گئی ہے۔ ہم دو ایک ایک کر کے ہوٹل سے نکلے۔ جیک نے ہمیں جموں شہر سے باہر ایک جگہ اکٹھے ہونے کے کہہ دیا تھا۔ جیک نے مجھے اپنے ساتھ ہی رکھا تھا۔ ہم بازاروں میں پیدل چلتے شہر کے مسافات میں سے ہوتے ہوئے میدان میں آ گئے، جہاں کہیں کہیں جوار کے کھیت تھے۔ دور پہاڑوں کے پیچھے سورج ڈوب رہا تھا۔ ہم ایک جھوڑا کے پاس آ کر رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے دوسرے ساتھی بھی ایک ایک کر کے آ گئے۔ یہاں سے ہم اکٹھے مل کر چڑھ پڑے۔ جیک کو سارے راستے کا علم تھا۔ وہ اصل میں ایک تخریب کار پرانا اسمگلر ہندو تھا جو بارڈر پر اسمگلنگ کیا کرتا تھا۔ راہ کی ایجنسی کے کرندوں نے اس کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر کے اسے بھاری معاوضے پر اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ سورج پہاڑوں کے پیچھے گیا تو میدان اور کھیتوں پر اندھیرا سا چھا گیا۔ ہم کھیتوں کے درمیان ایک کچے راستے پر جا رہے تھے۔ ہم خاموش تھے۔ جیک آگے تھا، میں اس کے پیچھے تھا، اور باقی چاروں تخریب کار تھوڑا تھوڑا فاصلہ ڈال کر ہمارے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ ہمارے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ بھی موجود نہیں تھا۔ ہمارے لباس دیہاتی ٹائپ کے نہیں تھے، بلکہ ہم نے میلی کچیلی پرانی پتلونیں پہنی ہوئی تھی۔ یہ لباس ہمیں اس لیے پہنایا گیا تھا کہ ہمیں یہاں سے پاکستان کے بارڈر کراس کر کے سیدھا لاہور شہر میں داخل ہونا تھا۔ جیک کو معلوم تھا کہ ہمیں کس کس علاقے سے گزرنا ہے۔ ہم نیم میدانی علاقے سے گزر رہے تھے، کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ آ جاتے تھے، اس کے بعد خوش جھاڑیوں والے بنجر میدان شروع ہو جاتے تھے۔ پہاڑیاں بھی زیادہ تر خوش تھی اور ابھی دور دور تھی۔ ہم ان کی طرف جا رہے تھے۔ ہم 2.5 گھنٹے چلتے رہے، رات ہو گئی۔
जैक सारी पहाड़ी रास्तों से वाकिफ था, इसलिए हमें चलने में कोई दुश्वारी महसूस नहीं हो रही थी। वो लोग चलते चलते थक गए, मैं बिल्कुल नहीं थका था। मैंने दौरान ट्रेनिंग 10-12 मील पैदल और दौड़ कर ट्रेनिंग ली थी और मैं घोड़ा बन गया था। जैक भी थक गया था। ये लोग स्मगलर टाइप के लोग थे जिन्हें सिर्फ बमों को लारियों और अड्डों और कारोबारी मराकज और शॉपिंग सेंटरों में बम लगाने के लिए और वहाँ से निकल आने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। एक कुएं पर आकर हम बैठ गए। जैक ने कहा, यहाँ हम 15 मिनट रेस्ट करेंगे। उसने एक थैले में से भुने हुए चने निकाल कर हमें दिए। हमने कुएं में से पानी निकाल कर पिया, मुंह हाथ धोया। मैंने जैक से पूछा, सर हम ठीक टारगेट की तरफ जा रहे हैं ना? वो बोला, ये सारा रास्ता मेरा जाना पहचाना है, मैं कई बार यहाँ से गुजरा हूँ। मैं मुतमईन हो गया। हमने एक सिगरेट पिया। जैक ने मगरब की जानिब पहाड़ियों की स्याह खाकों की तरफ इशारा किया कि इन पहाड़ियों की दूसरी जानिब पाकिस्तान का बॉर्डर है। हम कल शाम के वक्त वहाँ पहुँचेंगे। हमारा आदमी नंदलाल वहीं हमें आकर मिलेगा। सिगरेट खत्म करके हम चल पड़े। आगे क्या हुआ? क्या पाकिस्तानी कमांडो ने इन सब का काम तमाम कर लिया और क्या नंदलाल पाकिस्तानी कमांडो को मिल गया या नहीं? ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा, जो नेक्स्ट डे पर अपलोड की जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये सच्ची दास्तान पसंद आ रही है तो आपने वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और हमारा पाकिस्तान को सब्सक्राइब करके साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा। हमें इजाजत दें। खुदा हाफिज।